صرف تم اریبہ ناول آفیشل ایپیسوڈ 4 شہباز خان اور ارباز خان دو ہی بھائی تھے۔ شہباز خان کی شادی ان کی بچپن کی منگیتر سکینہ بیگم سے کر دی گئی، جس کے لیے وہ قطعی راضی نہ تھے۔ اس لیے وہ ساری زمینیں چھوڑ چھاڑ کے لندن سے سدھار گئے اور وہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا۔ لیکن سال 2 سال بعد پاکستان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ لندن میں شہباز خان کا بزنس وہ اور ان کا بیٹا شہریار خان سنبھال رہے تھے، اور گاؤں کی زمینیں ان کے چھوٹے بھائی ارباز خان کی نگرانی میں تھا۔ ارباز خان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی صدیقہ، جن کی شادی وہ اپنے دور کے رشتہ داروں میں کر چکے تھے، اور چھوٹی فاطمہ، جس کی منگنی بہت بچپن میں ہی شہریار خان سے کر دی گئی تھی۔ سکینہ بیگم کو شہریار خان پہ شک گزرا کہ کہیں وہ فاطمہ سے شادی سے انکار نہ کر دے۔ آخر کو وہ لندن میں رہا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ فاطمہ کی شادی جلد از جلد شہریار خان سے کروا کے اسے ہمیشہ کے لیے لندن اس کے ساتھ بھیج دیں۔ اور اب وہ شہریار خان کی کچھ بھی سنے بغیر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئیں۔ مونا کی بہن کی منگنی کا فنکشن تھا اور ہیرا کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ ضرور شرکت کرے، لیکن ماما اسے جانے کی اجازت بالکل نہیں دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل ماما کی جان کھا رہی تھی کہ اسے مہندی کے فنکشن میں جانے کی اجازت دے دیں، لیکن ماما کا کہنا تھا کہ یوں جوان جہان لڑکی کو بھاگ گئے کسی بھی فنکشن کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کی ماما سے بحث جاری تھی کہ ایک دم حارث وہاں آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے خالہ؟ حارث نے پوچھا۔ ارے کیا بتاؤں، اس لڑکی نے جان کھا رکھی ہے کہ اس کی سہیلی کی بہن کی مہندی ہے اور یہ وہاں جانے کی ضد کر رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے جواب دیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں خالہ، میں اسے اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ مونا کی بہن کی شادی جس سے ہو رہی تھی، اتفاق سے وہ حارث کا آفس کولیگ تھا۔ حارث نے تسلی دی تو ہیرا خوش ہو گئی۔ کل رات کو 8 بجے تک تیار رہنا، میں جاتا ہوا ساتھ لیتا ہوا جاؤں گا۔ حارث نے کہا تو ہیرا نے سر ہلایا۔ اگلے دن ہیرا حارث کے ساتھ مونا کے گھر پہنچی۔ دولہا اور دلہن والوں کی طرف سے کمبائنڈ مہندی کا فنکشن تھا۔
لڑکیاں خوب جوش و خروش سے ڈھولک بجانے میں مگن تھیں۔ دولہا اور دلہن والوں میں گانوں کا بڑا زبردست مقابلہ چل رہا تھا۔ ایک دم شہریار خان اپنی بلیک لینڈ کروزر میں گارڈز کے ہمراہ پوری شان و شوکت سے وہاں آن پہنچا۔ رضا اور حارث نے جب شہریار خان کو دیکھا تو فوراً باہر کی طرف لپکے۔ اصل میں رضا اور حارث جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ شہریار خان کی تھی۔ وہ پوری شان و شوکت سے ایک طرف بیٹھا جب یہ پوری توجہ کھینچ رہا تھا۔ بائی مہندی کا فنکشن تھا اس لیے وہاں بہت ہلہ گلا ہو رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں گانوں میں اور کچھ ڈانس میں مگن تھیں۔ شہریار خان کا دل بس تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ جانے کا تھا کہ سامنے ہی نظر اس افسرہ پہ پڑی جس نے شہریار خان کی دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ ہرے کلر کا اسٹائلش سا سوٹ پہنے، دونوں ہاتھوں میں فل میچنگ چوڑیاں پہنے وہ ہنستی مسکراتی تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شہریار خان کا بچا کچا سکون بھی جاتا رہا۔ وہ اس سے ایک ٹک دیکھنے میں مگن رہا۔ ہیرا جو صبح سے باتوں میں مگن تھی ایک دم اس کی نظر شہریار خان پہ پڑی جو ارد گرد سے بیگانہ ہو کر دیوانہ وار اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں سے وہ پزل ہونے لگی۔ اس نے ایک دم گھبرا کے صبا کی طرف دیکھا جو کہ دوسری لڑکی سے باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ ہیرا نے پلٹ کے شہریار خان کی طرف دیکھا جو اس سے دیوانہ وار بولے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھبرا کے کھڑی ہوئی اور حارث کے پاس آ کے اس کا بازو تھاما۔ حارث اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ حارث پلیز مجھے گھر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ حارث نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہیرا مستقل حارث کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ دور کھڑے شہریار خان نے چلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے تیش کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیرا کو وہاں سے کہیں غائب کر دے۔ حارث رضا سے اجازت لے کے ہیرا کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ شہریار خان نے غصے میں اپنی مٹھیاں کھینچی اور گارڈز کو اشارہ کرتا ہوا حارث کے پیچھے نکلا۔ جاری ہے۔